السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل اسکیری اسٹوریز. آپ لوگوں کے لیے ڈھیروں دعائیں اور آپ کی دعاؤں کی منتظر. بڑھتے ہیں کہانی کے پارٹ 2 کی طرف، جن کا وظیفہ. میرا نام کریم ہے. میں ایک ینگ لڑکا ہوں. میں نمازوں کا بہت پابند ہوں. میں خاص طور پر فجر کی نماز کے لیے بہت زیادہ مسجد جاتا تھا، اور میری زندگی بہت سادہ تھی. میرے پاس اچھا روزگار تھا. میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا اور میں اپنی زندگی بہت اچھی گزار رہا تھا. الحمدللہ مجھے اپنے دین کو سیکھنے اور علم حاصل کرنے میں بہت مزہ آتا تھا. اور میں جب بھی فجر کی نماز پڑھنے مسجد جاتا تھا تو ہمیشہ ایک ایسے شخص سے ملتا تھا جو میرا دوست بن جاتا تھا. وہ میری طرح ویسے ہی عمل کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا. نماز کے بعد ہم کافی دیر تک مسجد میں بیٹھے باتیں کرتے تھے اور پھر اکٹھے سیر کو نکل جاتے تھے. پھر ایک دن اس نے مجھے قرآنی اور آسمانی دنیا کے بارے میں بتانا شروع کر دیا. اسے بہت شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق کو کیسے پیدا کیا. وہ مخلوق جو ہمارے درمیان رہتی ہے، اور وہ جتنا اس کے بارے میں بات کرتا تھا اتنا ہی مجھے دلچسپی ہوتی تھی، کیونکہ میں اس سے پہلے کبھی اس باتوں پر توجہ نہیں دی تھی. لیکن اس شخص نے مجھے اس دنیا کی طرف راغب کیا. وہ کون سی دنیا ہے، کب کی ہے؟ ایک دن میں نے فجر کی نماز پڑھی اور میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا تم اس دنیا کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے میرے سے یہ سوال کیا. میں نے کہا یہ شرک ہے. لیکن اس شخص نے جواب دیا نہیں، یہ شرک نہیں ہے. میں کوئی ایسی کافر یا جنوں کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمان جن کی بات کر رہا ہوں. آپ کسی مسلمان جن کی صحبت میں رہنا چاہیں گے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو دین کا علم سکھا سکتا ہے اور آپ کی خدمت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی طرح ایک مسلمان ہے اور آپ کو کوئی پریشانی یا نقصان نہیں پہنچائے گا. کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی جنوں کے بارے میں زیادہ تجسس نہیں رکھنا چاہیے. اچھا، میں خاموش کھڑا رہا اور اس کی بات توجہ سے سنتا رہا. یہ شخص میرا دوست تھا، اس لیے وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا. اس لیے میں نے سوچا کہ شاید کوئی حلال طریقہ ہو، کوئی ایسا جن ہو جو آپ کی خدمت کرے، کیونکہ مسلمان جن بھی ہوتے ہیں. میری آنکھوں میں جذبہ بہت تھا. وہ ایسی ڈٹرمینیشن دیکھ کے وہ مجھے اور زیادہ اکسا رہا تھا کہ میں مسلمان بادشاہوں کی طرح طاقتور بن جاؤں گا. اس نے کہا کہ کل یہاں مجھے آ کے دوبارہ ملنا، میں ایک کتاب لاؤں گا جو تمہیں مسلم دنیا تک لے جائے گی. میں اس رات سو نہیں سکا. میں اتنا پرجوش تھا، میں اتنا خوش تھا کہ میں کب دوبارہ مسجد جاؤں اور اس سے کتاب لوں. خیال آیا کہ مسلمان جن کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کا کوئی طریقہ بغیر مشرک بنے اور نہ نماز دین کو چھوڑے مجھے مل جائے گا. اگلے دن کا انتظار کرتا رہا. میں اگلے دن گیا. وہ شخص مسجد میں آیا اور ہم نے مل کر فجر کی نماز ادا کی. اور اس نے مجھے ایک ایسی پرانی کتاب تحفے میں دی. وہ کتاب ایسی تھی جس میں مسلمان روحوں کو بلانے کا طریقہ تھا اور ان کی خدمت کروانے کا طریقہ تھا. پھر ہم نے کچھ دیر بات کی، پھر وہ چلا گیا. میں اپنے کام پر چلا گیا، لیکن میرے ذہن میں اس کتاب کا ہی چلتا رہا. اور جب میں گھر پہنچا تو انتظار نہ کر سکا. وہ کتاب جلدی سے ہاتھ میں لے لی اور کھولی اور پڑھنا شروع کر دیا. وہ ایک بہت پرانی اور گند آلود کتاب تھی، جسے ایسی چیز جس پہ بہت مٹی پڑی ہو اور سالوں سے پڑی ہو. جس چیز نے مجھے الجھن میں ڈال دیا وہ یہ تھی کہ اس کے اندر جو کتاب کے اندر جو لینگویج لکھی ہوئی تھی وہ بہت عجیب تھی. وہ کسی جنوں کی زبان تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. جنوں کی کچھ عجیب و غریب علامات تھے، سمبلز تھے جن کے ساتھ وہ تحریر کی گئی تھی. ان کے ساتھ بادشاہوں اور رانیوں کے نام بھی تھے. پھر میں نے صفات کو پڑھنا شروع کر دیا اور آخر کار میں نے مسلمانوں کے صفات تلاش کی، اور وہاں ایک خاص طاقتور مسلمان تھا جس کے بادشاہ کا نام لکھا ہوا تھا. ایک نام تھا جس کے ساتھ اس کا رابطہ کرنے کا میں نے فیصلہ کیا. اس لیے میں نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، اور مجھے پورا ہفتہ ہر روز روزہ رکھنا تھا، اور افطار صرف روٹی اور کھجور سے کرنا پڑتا تھا.
جب ہفتہ ختم ہو گیا تو میں نے اس رات اس سے دعا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے والدین اور میرا کمرہ اوپر تھا، اس لیے انہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا کمرہ اوپر، ان کا نیچے تھا۔ میں نے اسے کمرے میں بیٹھا، مجھے کچھ موم بتیوں کی ضرورت تھی۔ میں نے موم بتیاں ایک ترتیب سے رکھ کر بیٹھ کر وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، بغیر کچھ سمجھے کچھ سوچے۔ چند منٹوں کے بعد ہی مجھے اپنی گردن پر سانسیں محسوس ہوئیں اور میں خوف سے وہیں فریز ہو گیا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور فوراً موم بتی کی روشنیاں بجھا دیں اور کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ یوں میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا اور مجھے نہیں معلوم اس چیز نے کیا کام کیا یا کیا نہیں، اور مجھے اچانک اپنے کندھے پر ایک ہاتھ محسوس ہوا۔ میں مڑنے سے بہت ڈر رہا تھا۔ میں نے اپنے کان میں ایک سرگوشی سنی، اور آپ کی بات مانوں گا تو پوچھیں کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ سن سکتا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں بادشاہ ہوں۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے جو میں کرنا چاہتا تھا، لیکن سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میں نے کام چھوڑا اور خرچ کرنا شروع کر دیا۔ میرا وقت جن سے باتیں کرنے اور کتابیں پڑھنے میں لگنا شروع ہو گیا۔ میں بہت سست ہو گیا تھا، مجھے بہت نیند آتی تھی۔ میں نے کام کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اب جو میرے پاس بچے کچے پیسے تھے میں وہ بھی خرچ کیے جا رہا تھا۔ مجھے نیند زیادہ اور میں بہت سست رہنے لگا۔ اس وجہ سے مجھے کام سے بھی نکال دیا گیا۔ پھر میں نے جن سے سب سے پہلی فرمائش یہ کی کہ مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، اور چند ہی دنوں میں میں بہت امیر ہو گیا۔ میرا بینک اکاؤنٹ پیسوں سے بھر چکا تھا اور میرے پاس بہت سارے پیسے تھے، اور میں خود کو بہت طاقتور محسوس کر رہا تھا۔ ایسا لگا جیسے میری ہر بات سن لی گئی ہو۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا تھا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، کیونکہ اس پر یقین نہیں کریں گے آپ، لیکن پھر بھی یہ سب ہو رہا تھا۔ مجھے اس سے باتیں کرنے کی عادت ہو گئی تھی، یہ ایک عام سی بات بن گئی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا میں نے دیکھا کہ میں بہت بدل گیا ہوں۔ مجھے اکثر نیند آتی رہتی تھی۔ میں نماز اور دیگر نمازوں کی ادائیگی میں بہت سست ہو گیا تھا۔ ایسا میرے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا، اور میں اس سے بھی زیادہ اب غصے میں رہنے والا اور بدتمیز ہوتا گیا۔ جیسے میرے والدین نے محسوس کیا، میں بہت الگ تھلگ رہنے لگا تھا۔ میں اپنے دوستوں سے بات کرنا بھی چھوڑ چکا تھا، اور کوئی میری سوشل لائف نہیں تھی۔ اور پھر جنات بھی نافرمان ہونے لگے، اور میں نے اس سے پیسے مانگے تو اس نے انکار کر دیا، کیونکہ اب وہ پیسے دینے کا مجھ سے بدلہ چاہ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے امیر مفت میں نہیں کیا تھا، اس نے مجھ سے غلط کام کرنے کو کہا، اور میں الجھ کر رہ گیا۔ میں اس لیے کر گیا کہ میں تو اس لیے اس کو اپنے پاس لیا کہ میں اس کو مسلمان سمجھتا تھا۔ میں کتنا احمق تھا! اگر میں انکار کرتا تو وہ مجھے اذیت دیتے اور میرے گھر والوں کو نقصان پہنچاتے، اس کی دھمکی دیتے۔ اس نے مجھے نماز پڑھنے سے بھی روک رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے سب نفرت کرنے لگے تھے۔ مجھ سے کام کرنے کو کہتے تو میں آگے سے ان کو جواب دے دیتا۔ میرا خود پہ کوئی قابو نہیں تھا۔ پھر میں نے ایسا کام کرنا شروع کر دیا جس سے میرے گھر والے خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں انسانی کھانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا تھا۔ مجھے بھوک ہی نہیں لگتی تھی۔ میں زیادہ تر گوشت کی ہڈیوں کو ترستا تھا، اور میں نے خود کو ہر وقت صرف ہڈیاں ہی کھاتے ہوئے پایا۔ اور جب میں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ جنات کی خوراک جانوروں کی ہڈیاں تھیں۔ میں بہت ڈر گیا، اور مجھے ہر رات ڈراؤنے خواب بھی آتے تھے، جہاں میں نے خود کو اپنے باپ کو مارتے یا اپنی ماں کو زخمی کرتے دیکھا۔ میری زندگی چند ہفتوں میں ایک ڈراؤنا خواب میں بدل چکی تھی، اور ایک رات میری والدہ نے مجھے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ اس نے کہا کہ تم نے آج صبح اپنے باپ کو تقریباً مار ہی ڈالا تھا، تم نے مجھ پر بھی حملہ کیا۔ آج رات اپنے بھائی کے گھر میں تمہیں نہیں سونے دوں گی، تم یہاں سے چلے جاؤ، اپنے بھائی کے گھر سو جاؤ۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری والدہ کیا کہہ رہی ہیں۔ میں نے اپنے باپ پر حملہ کیا اور اپنی والدہ پر؟ میں ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میں خوفزدہ ہو گیا کہ میرے ساتھ کیا غلط ہو رہا ہے۔ کیا میں نے واقعی یہ چیزیں کی ہیں؟ اس کی وجہ سے یہ تھی کہ میرا جسم میرے قابو میں نہیں تھا۔ میرا جسم پر جنات کا قبضہ تھا۔ وہ مجھ سے عجیب و غریب چیزوں کی خواہش کرتی تھی اور میں لوگوں کی بری باتیں بھی پڑھ سکتا تھا۔ میں نے اپنے دماغ میں ایسی باتیں سن سکتا تھا جیسے کوئی مجھ سے باتیں کر رہا ہو۔ میرے پاس یہ بھی نہیں تھا کہ میں قرآن سنوں یا نماز پڑھوں۔ میں بھاگ کر واپس مسجد پہنچا۔ اس شخص کو تلاش کیا جس نے مجھے کتاب دی، لیکن اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ وہ غائب ہو چکا تھا۔ اور اگلے دن میں دوبارہ گیا پر پھر بھی وہ نظر نہ آیا۔ میں نے اپنے والدین کے گھر وہی کتاب جو پڑھی تھی وہ لی اور جنات سے نجات کا کوئی حل تلاش کرنے لگا۔ تبھی مجھے آخری صفحے پر معلوم ہوا کہ اس کتاب کو پڑھانے کا کوئی یقینی حل ہے کہ کسی کو یہ کتاب دے دی جائے تو جنات جو ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جنات سے چھٹکارا پانے کا صرف ایک یہی واحد حل تھا۔ اس طرح میں سمجھ گیا کہ اس شخص نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں اس کا ایک آسان شکار تھا اور میں فوراً وضو کرنے گیا، اللہ سے معافی مانگی، اس سے دعا کی اور مجھے انہوں نے جنات نے نماز روزے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اگلے ہی دن میں نے اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور میں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ گھنٹوں میں وہیں پر بے ہوش رہا، مجھے گھنٹوں بعد جگایا گیا۔ میں نے اپنے والدین کو بتایا کہ میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ یہ مسلمان جن ہے۔ وہ مسلمان ہے اور جس کو جھوٹ سے انہوں نے مجھے پھنسایا ہے، اور افسوس یہ کہ میں اس کے جال میں پھنس گیا، لیکن انشاءاللہ اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں نے ایک عالم سے رابطہ کیا، میں نے اسے دم وغیرہ کروائی، ایک مکمل سیشن کیا اور الحمدللہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن میں یہ سٹوری آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ آپ میری اس غلطی سے سیکھیں اور اس کو اپنے لیے ایک عبرت مند کہانی بنائیں، عبرتناک کہانی بنائیں، اور ایسا کوئی غلط کام مت کریں۔ کسی پر اس حوالے سے یقین بالکل نہ کریں، کیونکہ یہ ایک جال ہے اور اس سے بچیں۔ جنات اور یہ ساری جو اللہ کی مخلوق ہے، ان پر قابو پانے کی خواہش اپنے ذہن میں نہ لائیں۔ بہت شکریہ، یہ میری ایک کہانی تھی۔ اس کو اپنے چینل پر ضرور شامل کریے گا تاکہ لوگ اس سے سیکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔